السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ یہ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے کہ میں جب صبح اٹھ کے ادھر ویلاگ کے لیے آ رہا ہوتا ہوں تو بڑی یہ بارش سی اور رات ساری بارش ہوتی رہتی ہے، کلاؤڈز ہیں۔ ایک صاحب نے کہا آپ ہم کو اپنی طرف متعارف کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کی طرف متعارف کرتے ہیں، اپنی وارڈروب کی طرف، باقی لوگ تو سنسنی پھیلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایکچولی میرا یہ ہے کہ میرے خیال میں اچھا پھر میں پہ پڑا جی، وہ آپ میں کرتے ہیں، آپ پہ نرکسیت ہے جی، یہ وہ گلوریفائی۔ اور میں نے بابا کیا گلوریفائی کیا؟ گریڈ 19 میں نوکری چھوڑ کے دوڑ گیا۔ فیم کو میں ہیٹ کرتا ہوں، اپنے آپ کو میں کہتا ہوں مجھے ہیٹ آپ کیا کریں، میرے پہ چڑھی آ رہے ہیں یار خام خائی۔ آبجیکٹو واحد وی لاگر جو آبجیکٹو وی لاگنگ کر رہے ہیں، ناٹ سبجیکٹو۔ ایک مجھے بندہ بتا دے جس کی میں نے سوائے مطلب اپنی لیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور کچھ بزرگان دین سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی بندہ بھی میں نے بخشا ہو، اس کے کچھ کال میں نے بتا دیے کہ یہ بہت اچھے ہیں یا اس طرح سے ہے، اس کی یہ تھنکنگ تھی۔ لائک آج میں آپ کو ایک بتاؤں گا کہ ایک بہت ہی بیسکارٹ ایک لڑکا تھا ادھر امریکہ میں، بہت زبردست، وہ کوئی 1960 میں پیدا ہوا، بیچارہ 88 میں مر گیا۔ جین میل بسکارٹ اس کا نام کیا تھا، وہ جناب اپنا جین ملی بیسکارٹ کے نام سے مشہور تھا۔ وہ بھی اورلینڈو میوزیم جو ہے، اورلینڈو میوزیم آف آرٹس، ادھر جناب پتہ لگا اس کے جعلی پینٹنگز بک رہی ہیں۔ اس میں لوگوں کو انٹرسٹ ہوا۔ انٹرسٹ کیوں ہوا ہے؟ اچھا چلیں، یہ بھی آپ کے لیے نا بڑی تعلیم کی ضرورت ہے۔ میں نے 3 سال پہلے ایک چینی کی کتاب پڑھی، اس نے نا 2 سال پہلے نہیں بلکہ پچھلے سال چھپی تھی۔ کچھ لائبریری میں کتابیں آتی ہیں، وہ چھپنے سے پہلے ادھر رکھ دیتے ہیں تاکہ پاپولر ہو جائیں، جو ناٹ فار سیل ہوتے ہیں۔ تو میں نے پچھلے سال پڑھی تھی، 2 چینی تھے، وہ کوئی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، بہت زبردست لکھی ہوئی تھی، بہت ہی زبردست، اباؤٹ کانفلکٹس۔ اور انہوں نے بھی میلکم ایکس کو پک کیا تھا، کرٹ کوبین کو پک کیا تھا، نروانا والا، کہ ہم وہ نسلیں ہیں جن سے پہلے مطلب میلکم ایکس مر گیا، ہمارے تھوڑا سا ہوتے ہوئے کرٹ کوبین مر گیا، ٹھیک ہے۔ کرٹ کوبین نروانا کا میوزک بینڈ اس نے آن کیا تھا اور یہ ایڈکشن سے مر گیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور ینگ ایج میں 35-36 سال میں کرٹ کوبین مر گیا تھا۔ می اینڈ ویلتھ اور اس طرح کے اس اینڈ ویلتھ جس طرح ان کا تھا، وہ پنک فلوئڈ کا، اس طرح کے ان کے بھی تھے بہت سارے ایسے پیسے پھینکے جا رہے ہیں اس مٹیریلزم کے اگینسٹ، اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ۔ میلکم ایکس، کرٹ کوبین اور بسکارٹ بھی تھا۔ اب یہ چیزیں بڑی پاپولر ٹرمپ نے کر دی ہیں، ٹرمپ وغیرہ نے، کہ انٹائی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے کھوپڑے کھولے جائیں۔ وہ میرا ایک تورسم ہے یہ حبیب گروپ والوں کا، بہت اچھا لڑکا ہے حبیب گروپ کو، بیچارے کو تو رگڑ دیا نا، بینک بھی ان کو واپس نہیں کی، اور آغا خان فاؤنڈیشن وغیرہ کو دے دی مفتے میں ہی۔ سیٹوں کو واپس ہی یار کر دیتے کنجروں، سیٹوں کی اتنی خدمات تھی، ابھی پبلک سکول اتنا زبردست۔ تورسم ان کا بچہ ہے، ادھر سڈنی ہوتا ہے بیچارہ، تو وہ ہمارے ساتھ ٹویٹر پہ کبھی آ جاتا ہے۔ اس نے میرے کل کے ویلاگ پہ بہت زبردست کامنٹ دیا۔ اس نے کہا کہ فلاڈ مائنڈ سیٹ، یہ خلل ہے، اس مائنڈ سیٹ میں خلل ہے۔ کل اس کی نا ماں نے ارسلان کی نے کہا کہ یہ کہندے نے پولیس والے کہ جی تہاڈیاں کڑیاں بڑیاں گوریاں نے، یہ بھی کام آن گیاں چلن گیاں افسراں دے، تے یہ منڈا بڑا کبوتر ہے، یہ کبوتر ساڈے لیے بڑا یوزفل ہے۔ آپ یہ بتائیں یہ چیزیں ان آئسولیشن ہو سکتی ہیں؟ یہ ان آئسولیشن نہیں ہو رہا ہے۔ میں اس بی بی کے پاس میں پوچھتا، بی بی پہلے تو یہ مینوں دس تسی کلے کیوں رہے ہو، تیریاں بھیناں کتھے نے، تیرے ابے دے بھین بھائی خامن دے بھین بھائی کتھے نے، کس مصیبت نے تانوں ایک مرلے دے گھر چ کلے رکھنا شروع کر دیے ہے۔ اور پھر 5 بچیاں جو ہیں
گوری چٹی بچیاں وہ اپنے بھائی کو لے کے پولیس کے پاس کیسے چلی گئیں؟ یہ لد ہو گیا ہے معاشرہ، فلاڈ مائنڈ سیٹ اس نے کہا ہے، وہ جس میں نظر صاحب پہ چڑھائی وہ خام خائی۔ میں واحد چیلنج کرتا ہوں کہ میں آبجیکٹو ویلاگس کرتا ہوں، ناٹ سبجیکٹو۔ ایک بندے کو میں نے سپورٹ کیا ہو، آپ مجھے بتا دیں۔ فار ٹائم بینگ میں کہوں گا بہت پیارا آدمی ہے یار، بڑی پیاری بات کر گیا، یا میرے جو مرشد لائک ہیں بابا بلے شاہ، علی ہجویری، لال شہباز قلندر، تو میری میموئرز دمادم مست قلندر میری میموئرز کا ٹائٹل ہے۔ اور میں یونیک، جیسے وہ کل میں نے ٹی پہ وہ میسج آپ کو سنایا تھا، انفینٹ پاسبلٹیز۔ اور کل کسی نے مجھ سے پوچھا یار وہ آپ یار کوئی ڈکشنری دیکھ لیا، انفینٹ دا سر جی کی مطلب ہوتا ہے لامحدود، کاؤنٹ لیس، انگنت۔ آپ ذرا کھولنے جائیں تو صحیح، یہ اس کو اپنے کوئی درخت ہے گراؤنڈ میں یار، اس کو جپی ڈالنا، کچھ 10 منٹ اس کو جپی ڈال کے فیل کرنا کہ کیا محسوس ہوتا ہے۔ ہم ان چیزوں سے نکل چکے ہیں، پاپڑے سے۔ کل تاڑڑنے لگا ہے، میں اپنی زمینوں پہ آ گیا، وہ تاڑڑ کیا جنت ہے کیا، کیسے یہ منشی سے ٹٹو سے، اس کا وہ جو رفیق تاڑڑ کا بیٹا میرے ساتھ گورنمنٹ کالج میں پڑھتا ہوتا تھا، وہ جج کی کار آ رہی ہوتی تھی، ضیاء نے اسے جج بنا دیا ہوا تھا۔ یہ باندر سے نہ ان کو کوئی قانون کا پتہ، نہ کچھ، عامر رضا وغیرہ کو نکال دیا تھا جو اتنے بریلینٹ جج تھے، ہیں جی۔ یہ ساری بدماشی، مٹیریلزم کے کھیل۔ تو میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ ٹرینڈ اب ہو گیا ہے ٹورڈز یہ ان کانفلکٹ پہ جو ہیرو تھے، یہ بڑے ینگ تھے، سارے بڑے ینگ تھے اور ینگ مرے۔ جان کیٹس، سلویا پلیتھ، اچھا پھر یہ شیو کمار بٹالوی، ٹھیک ہے جی، پھر میں نے بتایا کرٹ کوبین، میلکم ایکس کو تو قتل کر دیا، پھر یہ بسکیٹ ہیروئن ایڈکشن سے مر۔ ایک اور ان کا بڑا مسئلہ ہوا جو میں نے اپنے آپ کو بہت بچایا، خیر میں تو ان کے لیول کا نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، ویری فرینکلی میرے سے بابا سب اچھے ہیں یار، ہم ہی گندے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہی چور ہیں، جائیں آپ دفعہ ہوں، ہم آپ کو بس بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ایسے ہیں۔ ایک چیز سے بچایا ہے کہ I never put myself in addiction. I got depressed, got into depression, لیکن میں I went in for serotonin boosters, but کبھی بھی میں I went more into spiritual domain, more into natural things. ان لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی کہ یہ ایڈکشنز میں چلے گئے to get rid out of that conflict. یہ بڑے حساس تھے، یہ وہ کانفلکٹس دیکھ رہے تھے اور برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ تو بس کیٹ کی بات شروع ہوئی تھی کہ اورلینڈو میوزیم آف آرٹ میں اب اس کی پینٹنگز میں انٹرسٹ ہوا ہے۔ اس کی پینٹنگ کو پچھلے سال 119 ملین $US کی بکی۔ وہ بڑے ویک قسم کی پینٹنگز، اور مطلب وہ جو بکی تھی وہ ایک اسکل تھا بلیک with 2 rowlets on it، اینڈ تو اس طرح کر کے 119 ملین۔ تو اس سے انٹرسٹ ہو گیا۔ ایک کوئی ڈائریکٹر آف دا اورلینڈو میوزیم، 100 سال میوزیم پرانا ہے اورلینڈو کا، میں گیا بھی ہوں 1-2 دفعہ اورلینڈو جب تھا، تو وہاں اس نے بات کی کسی سے نیو یارک سے، اس نے کہا میں تجھے بس نیو یارک میں رہتا تھا کہ میں دیتا ہوں، وہ اس نے ادھر ٹکا دی۔ وہ کوئی پچھلے سال نیو یارک ٹائمز نے کہا یار بڑی جعل سازی ہو رہی ہے، وہ پکڑے گئے۔ اب باقاعدہ اس کے ڈائریکٹر کے خلاف اورلینڈو میوزیم کے مادہ پرستی نے غرق کیا ہوئے 4 ٹکوں کے، اور اس بندے کی پینٹنگز چوری، جن 8 پیسز نے انقلاب لانا تھا۔ آرٹسٹ اپنی پینٹنگ سے انقلاب لاتے ہیں، رائٹر اپنی رائٹنگ سے انقلاب لاتا ہے، شاعر اپنی شاعری سے انقلاب لاتا ہے، علامہ اقبال جیسا۔ اس بیچارے کی پینٹنگ کا وہ گیدنا شروع کر دیا، تو یہ بڑا دکھ ہے۔ کل میں خبر یہ پڑھ رہا تھا، میں خبر پڑھ رہا تھا جناب وہ پرسوں کہ وہ زیلنسکی صاحب جو ہے، زیلنسکی صاحب کی اب پھٹ گئی ہیں۔ دیکھیں یار، آپ سے جنگیں لڑائی جاتی ہیں، یوکرینین نیشنل، اور جی کہاں
وہ جی روس چڑھ گیا، روس کی ایسی تیسی، ہم یوکرینی ہیں. ہے یہ کہ ویسٹ کی طرف یوکرینی اور ویسٹ پورٹیڈ ایسٹ بیسیکلی رشینز ہیں، ٹھیک ہے، ایسٹ آف یوکرین. یہ ویسٹ والوں کو انگل دی امریکہ نے اور ان سب نے. ایک پلانٹڈ لڑائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اپنے انٹرسٹ کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. حالانکہ چین اور روس بہت دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم نیوکلیئر ہو جائیں گے اگر آپ نے زیادہ بدماشی پہ آئے. کیا ہوا جی کہ ادھر ڈرافٹ ہو رہا تھا جب فوج کے لیے، وہ لو جی اس میں فراڈ شروع ہو گیا. وہ 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ لے کے یوروز لے کے کوئی 10-10 ہزار یورو 20-20 ہزار یورو پہ جنگ لڑکے مر رہے تھے. پاکستان میں تو منیر مصری کی عید ہے. کیوں؟ کیونکہ روزگار نہیں ہے. منیرہ مستری کہتے ہیں جی تانوں یونیفارم پوائیے ککول لچائیے ٹھوں ٹھاں ٹھیں ٹھوں. وہ اردلی تو پتہ نہیں اب بند ہو گئے ہوئے ہیں، وہ جو ہوتے تھے کیا ان کو بیٹمین شیٹمین کہتے تھے، ٹھیک ہے جی. اچھا اب لڑائی کون سی ہونی ہے؟ لڑائی سیٹل ہو گئی جی. یہ کل گرجا جو ہے نا، یہ گرجوں شرجوں ISI نے کرایا. کل صدیق جان کہتا ہے وہ جی گرجا جلانے والے مولوی تو نہیں پکڑے. وہ یار وہ ISI کے تھے. اب بولو نا، ماڈل ٹاؤن والے ISI کے تھے، EPS والے ISI کے تھے. انہوں نے گرجے جلائے ہیں ایک نیا طوفان کھڑا کرنے. ان کو پوری وہ کل جناب اینٹنی بلنکن ٹویٹ کر رہے ہیں اس کو پانڈے سے کو وہ کچھے کو کاکڑ کچھے کو وہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ مبارک کو تو بہت اچھے الیکشن کرائے گا. کاکڑ کچھا کو ٹویٹ کر رہا ہے الحمدللہ انشاءاللہ میں بہت اچھے الیکشن کراؤں گا اور امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا. حالانکہ اس کو کوٹ ٹویٹ کچھ فورنرز کر رہے ہیں کہ ویئر از عمران خان، آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، وہ اندر ہے، ٹھیک ہے نا جی. آپ کیسے فیئر الیکشن کرائیں گے؟ لیکن ہو کیئرز؟ اینٹنی بلنکن کے لیے وہ میٹر ہی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا یہ کرا دیے. اچھا میں کل آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ افغانستان میں، بلکہ پرسوں ہی، وہ جو موٹر سائیکل پہ نہیں مولوی کو قبضہ سا جو مولانا صاحب وہ گیں گیں کر رہے تھے موٹر سائیکل پہ، اور میں نے وال اسٹریٹ جرنل کا فرنٹ کور کا دکھایا تھا. اس میں دکھایا ہوا تھا کہ اب افغانی بہت سارے نوجوان لڑنے والے نا طالبان کے لوگ وہ فارغ ہو گئے. ان کو کچھ کام شام کے لیے کہا کہ یار تم سیکیورٹی، انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو جہاد کے لیے جنت کے چکر میں ہم نے کیا تھا، اب ہم نے مرنا ہے. ان میں سے 4-5 آدمی ابھی تک پاکستان آئے ہیں، وال اسٹریٹ لکھ رہا ہے، اور آ کے مر چکے ہیں سوئسائڈ. یہ بھی جو سا یہ 40 ہے. تحریک طالبان پاکستان اس کو بڑا ایکٹیو کیا ہے ان سب نے مل کے، ٹھیک ہے نا جی. اب کیا ہے، پورس بارڈر ہے، اس نے کہا اب یہ سارے KPK میں آئیں گے، ٹھیک ہے جی. اب ایک فرسٹ کلاس جنگ. اب ذرا طالبان منجے ہوئے ہیں. اب امریکہ دوبارہ افغانستان پہ اٹیک نہیں کر سکتا. ایک دفعہ 9/11 کریٹ کر لیا، بلڈنگاں روز روز تھوڑی ڈیگنی ہیں، اپنے بندے مارنے ہیں. اب طالبان فٹ ہے، اب طالبان نہیں چھوڑیں گے. اب منیر مصری کی طرح انہیں GHQ مل گیا ہے اپنا. اب وہ KPK میں گھسیں گے اور ایک دفعہ تو وہ تہز نہز پھیر دیں گے. اب منیرہ مصری KPK میں وہ جنگ لڑنے کے لیے نا جی، جیسے جنرل ضیاء سوویت انویژن پہ پلا، مشرف 9/11 پہ پلا، اور منیرہ مصری صاحب اب KPK کو بچانے میں پلیں گے کہ جی KPK طالبان نو چلا جانا. وہ چلا گیا ہوا ہے KPK طالبان کو، کیونکہ مراد سعید نے بیچ میں کوشش کی تھی کہ عمران خان کے لیے اگر یہ کراؤڈ اٹھ سکے جب اندر شندر گیا، وہ نہیں. اسلامک پھر فیور کو اٹھایا گیا ہے ایک دفعہ، اور ادھر سے یہ گرجے شرجے کا کیا گیا تاکہ ادھر اور بمباری کی جائے اور ادھر سوئسائڈ بامبنگز کی جائے. کس طرح انہوں نے زیادتیاں کر کے جگہ جگہ چیک پوسٹ. اب کدھر گئے؟ آپ نے تو کام نے دہشت گرد نکال دیے. اس کا مطلب آپ پال رہے تھے. یہ سارے کام ISI اور GHQ کے ہیں، اور آپ جناب ان سے جان نہیں چھٹوا سکتے ہیں تو مریں. پھر امریکہ میں تو ادھر کام تو ہو رہا ہے نا، ادھر تو پاکستان میں تو باقی کام ہونے بند ہو گئے. آئین کے بغیر پاکستان بننا شروع ہو گیا. امریکہ آئین کے مطابق تو چل رہا ہے نا. یہ بدماشیاں تو رولنگ لیڈ کی ہیں. تو اس تناظر میں سوچیں، 2 تناظر میں سوچیں. ایک آپ اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کریں، ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں.
میں جو آپ کو بتاتا ہوں وہ کوئی حدیث نہیں ہے، وہ میرا سچ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا سچ اپنا ہو، آپ کا سچ ہے جی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر پیغمبری نہ ختم ہوتی تو وہ عمران خان پہ آنی تھی، اور آپ قائم رہے ہیں اس سچ پہ۔ یار کون آپ کو روک رہے ہیں؟ نظر صاحب روک رہے ہیں آپ کو؟ نظر صاحب ایک چیز بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ فلو ادھر ہوا ہے، اور وہ پرسنالٹی پہ بھی نہیں میں کہہ رہا، میں ایکٹس پہ۔ آج ندیم چند نے کہا جی میں نے کہا تھا کہ فلاں ایم پی اے وہ ناگرہ کو تنگ اینٹی کرپشن کیس نہ بناؤ، اور میں نے کہا تھا جی کہ وہ اعجاز شاہ کی جگہ نفیس گوہر نفیس کو نہ لا۔ یہ گوہر نفیس کو چند صاحب آئی ایس آئی لائی تھی، یہ گوہر نفیس اے ایس پی تھا ادھر ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ میں، اس کو آئی ایس آئی نے ریوارڈ دیا تھا۔ چند صاحب اگر آپ میرا یہ وی لاگ سنیں، میرا یہ جواب دینا، اس کو آئی ایس آئی نے لگایا تھا اس حرام زادے کو۔ میں نے اس کی بڑی کمپلینٹس کی تھی گورنر، یہ گوہر پراپرٹی والوں کا ہے، یہ ابھی بھی کہیں بہت اچھی پوسٹنگ میں لگ جائے گا، آپ دیکھ لینا جناب صاحب۔ اور شہزاد اکبر سے منسوب کر، شہزاد اکبر ٹٹا سا تو خود آئی ایس آئی کے اس پہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اس نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں شہزاد اکبر کی جگہ واقعی مجھے لوگوں نے پروجیکٹ کیا تھا لگانے کے لیے، لیکن عمران خان نے ایک نہیں سنی، اس نے میں بھی آئی ایس آئی نے لگوایا۔ اب دیکھیں نہ میں نے یار ایکسٹینشن دی، نہ میں عمران خان کے 3.5 سال میں کوئی اس میں میرے پاس عہدہ رہا، نہ مجھے کوئی ابھی پیسے ملے عمران خان سے، یا مل رہے ہیں، یا گانڈے سے مل رہے ہیں، کوکینی سے مل رہے ہیں، وہ فوج سے مل رہے ہیں۔ فوج کا سب سے بڑا مخالف میں، اور ایف پی آئی والوں نے یقیناً ہمیں کہا تھا جب وہ آئی تھی کہ یار یہ معاملات بڑے الجھے ہوئے ہیں پاکستان میں، آپ ذرا نہ ان معاملات میں پڑے۔ وہ یہی معاملات ہے کہ یہ کون 9/11 شروع ہونے لگے، ٹھیک ہے نا، منیر مستری کے پاس جواز آ گیا، ہن بن لو لتا منیر مستری نہیں بنیا۔ 14-15 دن رہ گئے، 14-15 نہیں مہینہ، انہیں چیف جسٹس آئے گا، پھر ٹھما ٹھم سارا کچھ ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے